ثاقب، مسئلہ 6 ججز کا تھا، جن سے مسئلہ تھا وہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ یہ معاملہ سن بھی رہا تھا، تو کیا ضرورت پڑی تھی پھر فیصل وابڈا صاحب کو، اور کس کیپیسٹی میں آ کر وہ ججز سے ثبوت مانگتے پھر رہے ہیں؟ کیپیسٹی تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ 25 مارچ کو جو خط جو لکھا گیا تھا 6 ججز کا، وہ بنیادی طور پر ایک لاوا تھا اور وہ پکڑا تھا اور بڑے عرصے سے پکڑا تھا۔ اس خط کو پڑھیں ملا کے، اس میں جو جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعات میرا خیال ہے وہ ایک لاوا ہی تھا جو 25 مارچ کے بعد اس نے اثر دکھانا جو ہے وہ شروع کیا، اور اب تب سے اب تک یہ معاملات جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3 روز میں، کل جب تک کہ سپریم کورٹ نے اس پر از خود نوٹس نہیں لیا تھا، تب تک جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان تمام پریس کانفرنسز میں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز بھی اور جو فیصل واڈا صاحب ہیں ان کو جو وضاحت، ان کو جو جواب دیا گیا ہے، اور اس سے قبل جسٹس اطہر من اللہ جب از خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جب جو کمیشن تھا، ججز تعیناتی کمیشن، جب ان کی تعیناتی ہونی تھی کہ ان کے جتنے بھی بزنس ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، اثاثے ہیں، وہ اندرون ملک یا بیرون ملک، پلس یہ جو ریزیڈنسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھیں اور بڑی ان ڈیپتھ ڈسکس ہوئی تھیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی بہت تعریف کر رہی ہے، پی ٹی آئی بہت امید لگائے بیٹھی ہے کہ ایک آزاد منش جج جو ہے وہ جسٹس بابر ستار کی شکل میں موجود ہے جوڈیشری کے پاس، لیکن 2020 میں جب ان کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو تھے علی محمد خان یا دیگر جو پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت کا سامنا تھا کہ ان کو جج تعینات نہ کیا جائے، اور طرح طرح کے ان کے الزامات جو ہے ان پر لگائے جا رہے تھے۔ تو یہ بنیادی جو نقطہ ہے ان تمام پریس کانفرنسز میں وہ ہے جس کی وضاحت آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے۔ ایک جو اور بات ہے جو موٹیو نظر آتا ہے وہ ہے آڈیو لیکس کیس ایک چل رہا ہے۔ اس آڈیو لیکس کیس میں بنیادی طور پر وہ یہ جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو ٹیپ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کس لاء کے تحت کرتا ہے، پھر کس نے آتھورائز کیا ہوا ہے، پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کا رول کیا ہے، جو سروس پرووائڈرز ہیں، ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، ان کا رول کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، یہ وہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے پبلک امپورٹنس کا معاملہ جو ہے بن چکا ہے۔ ویسے تو وہ کیس بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس جو ثاقب نثار ان کے بیٹے کا ہے، لیکن اب پبلک امپورٹنس کا معاملہ اس لیے بن چکا ہے کہ ان کا جو بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ پرائیویٹ کسی بھی آپ کی کوئی کنورسیشن ہو تو اس کو کیا کوئی ٹیپ کر سکتا ہے، اور کیا کوئی لیک کر سکتا ہے، کیا کوئی مس یوز کر سکتا ہے۔ وہ ایک بڑا ہی سینسٹیو اور حساس نوعیت کا کیس پینڈنگ ہے ان کے پاس، اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کیس کو دوسرے جج جو ہے ان کے پاس منتقل کروانے کے لیے بھی 4 ادارے گئے تھے ان کے پاس درخواستیں لے کر۔ انہوں نے درخواستیں بھی خارج کی، جرمانے بھی کیے، اور یہ کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ آئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کنٹیمپٹ ہونی ہے یا نہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے اس میں بھی اسی کیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ 27 اپریل کو جو خط چیف جسٹس کو لکھا تھا اس میں بھی اسی کیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو نقطہ جو ہے پریس کانفرنسز کا اور جو نقطہ وہاں سے مل رہا ہے ہمیں، تو میرا خیال ہے یہ آپس میں کافی جو ہے وہ اس کا ربط بظاہر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے اس کا ربط جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال ان کو جو نوٹسز ہوئے ہیں اس میں بھی بڑی باریک سی لائن ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، 3 چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں یہ بادی النظر میں توہین عدالت انہوں نے کی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ عدالتیں عمومی طور پر پہلی جو ہوتی ہے جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو نوٹس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آئیں، بتائیں، اپنا موقف دیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد آرڈر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پہلی سماعت پہ ہی یہ آرڈر ہوا کہ بادی النظر میں یہ توہین عدالت۔ دوسرا، عمومی طور پر ایک جو سادہ نوٹس آپ کہہ لیں وہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں شوکاز نوٹس ہوا ہے۔ شوکاز نوٹس میں ان کے لیے بتایا جائے گا کہ آپ کے خلاف کیوں نہ
کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز آگے جو ہے وہ شروع کی جائیں. تیسری جو امپورٹنٹ بات جسٹس قاضی فائزہ نے کی وہ انہوں نے یہ کی کہ ہم جو ہے میرے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو میں پارلیمنٹ کی جو وقار ہے, پارلیمنٹ کی جو حدود و قیود ہیں, میں ان کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے لیجسلیشن کی ہے ہم ان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں چھیڑتے. تو اس لیے ہم جب آپ کے اس ادارے کے پارلیمنٹ کو نہیں چھیڑے تو ہمارے ادارے پر کیوں جو ہے وہ کیچڑ اس طرح اچھالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ثاقب, ووٹ بینک کی گارنٹی نہیں ہے, اگر لوگ سمجھیں گے تو ووٹ دیں گے, یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے مفتاح اسماعیل کی. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم پاور کے لیے پارٹی کے پرنسپل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور پھر تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اس پارٹی کو سروائیو کرنا جس طرح کا پاکستان کا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے؟ جی وہ پرنسپلز کی جو بات ہے وہ جو پی ٹی آئی جب تقریباً 96 میں آئی اور 2011 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک نئے رنگ میں ڈھنگ گئی, تو وہ جو 96 سے لے کر 2011 تک جو لوگ تھے جو وہ کہتے تھے کہ شروع میں مطلب خان صاحب بھی کہ ایک پرنسپل سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو جب وہ پرنسپل سے پیچھے ہٹے تو کچھ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے, تو ان کے اعتراضات یہی تھے. بہرحال 2011 کے بعد ایک نئے روپ اور نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی ہمارے سامنے آئی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پارٹی عوام پاکستان پارٹی آ رہی ہے تو پچھلے تقریباً 24-25 سال اگر ہم 90s کے بعد 2000 کے بعد کی اگر دیکھیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی اور اس نے اپنی جگہ بنا لی, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کسی نے جگہ بنائی بھی ہے, یا جتنی آئی ہیں جنہوں نے جگہ بنانی بھی تھی تو کسی کی سپورٹ سے بنی ہے, ویسے نہیں بنی. کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحح, مفتاح اسماعیل صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر یا اور بہت سارے نام کو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے وہ کیے جا رہے ہیں, تو وہ ایک پرنسپل سٹانس لے کر ری امیجنگ پاکستان کے نام سے انہوں نے بہت زیادہ سیمینارز بھی کروائے پورے ملک میں. وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے سارے ادارے بیٹھ کے کوئی ایسا جو ہے وہ طے کر لیں اور اس کے بعد ملک کو آگے لے کر چلیں. لیکن جب تک کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا, آپ پارلیمان میں نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے, تو آپ کو کوئی لفٹ نہیں کروائے گا. پارلیمنٹ میں پہنچنا ضروری ہے, اور اگر آپ جو ہے وہ بہت ہی مائنارٹی 2, 4, 6 سیٹوں میں پہنچیں گے تو آپ یہ ہے کہ کوئی بارگیننگ کر سکتے ہیں کہ 1-2 وزارتوں کے لیے. باقی آپ یہ کہیں کہ کسی پرنسپل سٹانس کو لے کر کوئی اپنا ویژن لے کر آپ کہیں کہ دوسرے پہ جو ہے وہ امپوز کریں گے, یا آپ کہیں گے کہ اس ویژن کو لے کر حکومت چلائی جائے, وہ ممکن نہیں ہے. تو پچھلے تقریباً 24-25 سال میں اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم لیگ نون, MQM, JUIF ہے, ANP ہے, PTI ہے, پیپلز پارٹی, یہ پرانی جماعتیں ہیں. مطلب 2000 کے بعد سے ان میں سے کوئی نہیں ہے. اختر مینگل صاحب ہیں یا محمود خان اچکزئی ہیں, وہ بھی مطلب یہ ہے کہ یہ ساری پرانی پارٹیز ہیں. کون سی نئی پارٹی آئی ہے؟ باپ پارٹی آئی ہے. اب باپ پارٹی کہاں پہ مطلب بلوچستان میں آئی ہے, اور وہ کہاں سے آئی ہے, کیسے چل رہی ہے, کس طرح, اس کے پیچھے کوئی پرنسپل تو ہے نہیں, وہ کس طرح چل رہی ہے ہمیں پتہ ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو PTI پارلیمنٹیرینز بنی ہے, استحکام پارٹی بنی ہے. اچھا, کاف لیگ جو ہے وہ نون لیگ سے نکلی تھی جب 99 کے بعد جو ہے وہ چودھری برادران نے وہ اس میں سے نکلی. اچھا, کاف لیگ جو ہے وہ جس طرح چل رہی ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ویژن نہیں ہے, وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. بہرحال ایک گروپ انہوں نے رکھا ہوا ہے, جیسا تیسا ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اس کے بعد اگر جو ہے وہ بات کی جائے اوورآل کہ کتنا وہ اس میں کر سکتے ہیں, یہاں پہ کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں, پھر ایک شخصیت کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. اب جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اگر وہ عوام پاکستان پارٹی سے الیکشن لڑیں گے تو پہلی دفعہ ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کسی پارٹی سے ہٹ کر الیکشن لڑ رہے ہیں. آج تک وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں, ان کا اوڑھنا بچھونا مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا ہے, مسلم لیگ نون نے ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا ہے, سب کچھ دیا ہے. لیکن آزاد حیثیت میں جب الیکشن لڑیں گے ان کے خلاف مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا, PTI کا, پیپلز پارٹی, سب کا ہوگا. پھر دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک الیکشن لڑا ہے, وہ بھی جو ہے وہ نہیں جیت سکے. تو ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے, پولیٹیکل سٹرگل سے مراد گراؤنڈ کی, حلقے کی جو سیاست ہے, وہ یہ سیاست حلقے کی ان کو کرنی پڑے گی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے, وہ سینٹر بنے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بیاف پہ, لیکن جو ہے کہ اسلام آباد سے وہ لڑتے رہے الیکشن, وہ الیکشن جیت نہیں سکے. اب اور لوگ کتنے لوگ آئیں گے. پھر جو ٹاپ پہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے, لیڈرشپ مطلب پیپلز پارٹی ہے, اس میں ایک نام بہرحال موجود ہے, بھٹو
مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب ہیں پرانے ہیں, پی ٹی آئی میں عمران خان کا اپنا جو ہے وہ الیکشن اس میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے وہ ورلڈ کپ جیت چکے تھے, ورلڈ وائڈ وہ فیمس تھے, ایک مطلب ان کا ایک الگ سی پہچان تھی, تو وہ ان کے اندر موجود ہے. مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کی ایک مذہبی ایک اپنی جو ہے وہ پہچان ہے اپنے حلقوں میں. اے این پی جو ہے وہ ایک مخصوص حلقوں میں اے این پی کا اپنا ووٹ بینک ہے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے ایک شخصیت بھی ہے, تو وہ شخصیت کیا اس پارٹی میں ہوگی کوئی, یہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شخصیات کے پیچھے جو پارٹی چلتی ہے, لیکن یہ ہماری سوسائٹی, ہماری پارٹی جی بالکل شخصیت پرستی نہیں ہوگی, کسی ایک بڑے نام سے نہیں ہم جڑے ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, کام والے لوگ آئیں گے, بٹ وہی بات ہے کہ جی 96 میں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے, اور اس کے بعد